شہے ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1500واں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، سبحان اللہ۔ اس پروگرام میں ہم حاضر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، برکات ہیں۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ یعنی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں کا درود خود سنتے بھی ہیں اور اپنے ان غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اے کاش کے تصور مدینہ میں گم ہو، تصور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گم ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا تصور باندھ لیا جائے، حضور کی پیاری زلفوں کا تصور باندھا جائے، حضور کی مبارک آنکھوں کا، حضور کے مبارک خد و خال کا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی شریف کا اگر ہم تصور باندھیں اور یوں حضور کی ذات کا تصور باندھ کر محبت سے، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اس درود پاک پڑھنے کی شان ہی کچھ الگ ہوگی۔ جب اس محبت سے درود پاک پڑھیں گے اور حدیث پاک اگر ہمارے پیش نظر ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں جو محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا ہوں۔ ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو ان کے درود کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ کرے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بنے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک نظر کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر میں اور آپ غور کریں کہ ہم اپنے بچوں پہ غور کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیسی ہونی چاہیے، بچوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت سے ہم کن کا نمونہ پیش کریں، کن کی سیرت کو پیش کریں اور بچوں کو بتائیں کہ فلاں کو اگر فالو کریں گے تو آپ کا بچپن بڑا بہترین گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین بچپن ہمارے لیے بہترین رہنمائی کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بچپن دیکھیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، کس شان کے ساتھ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، سجدے کی حالت ہے، امت کے لیے مغفرت کی دعائیں ہیں، سبحان اللہ۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ اپنے ساتھ بنو سعد لے کر جاتی ہیں۔ چند سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے، پھر واپس مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ پھر والدہ کا انتقال ہوا، دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہتے ہیں، پھر ان کا بھی وصال ہوتا ہے، پھر چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں پروان چڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا بچپن اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا جائے سچائی پر مبنی ہے، حسن اخلاق پر مبنی ہے۔ حضور کا بچپن سے ہی کردار کتنا پیارا تھا، کتنا اچھا کردار تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گفتگو فرمانے والے ہیں، نہ لغویات میں پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت اس پیارے انداز میں حضور کی سیرت کو پڑھ کر کریں کہ ہمارے بچوں کا بھی بچپن جو ہے بہترین گزرے اور ستھرا گزرے۔ آج کا ہمارا ٹاپک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین بچپن ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو. تفسیر تعلیم القرآن. فرمایا کہ اے یہودیو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے. تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. تفسیر تعلیم القرآن. تورات میں بنی اسرائیل کو 3 احکام ان کو دیے گئے، 3 حکم دیے گئے. نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا. نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن
نہیں کرنا۔ نمبر 3، اگر وہ اپنی قوم میں سے کسی مرد کو غلام اور عورت کو لونڈی بنا ہوا پائیں تو انہیں خرید کر آزاد کر دیں۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نذیر ان میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ بنی قریظہ اوس قبیلے اور بنی نذیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد ضرور کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو بنی قریظہ اور اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، اور بنی قریظہ بنی نذیر اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگ ان کے حلیف قید کر لیے جاتے تو وہ انہیں مالی معاوضہ دے کر یعنی پیسے دے کر چھڑا لیتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر جان بھی چھڑا لیتے ہو۔ یہودیوں نے کہا اپنے لوگوں کو قتل اور جلا وطن کرنے سے ہمارا عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں۔ اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کی گئی کہ یہ کیا 2 رنگی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے سے تو باز نہیں آتے، لیکن جب کوئی گرفتار ہو جائے اسے فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ کچھ احکام کو ماننا اور کچھ احکام کو نہ ماننا بہت برا ہے، اور ایسے لوگوں کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور روز قیامت انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی عمل سے بے خبر نہیں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور خود کو طریقت کا نام لے کر یا کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ نمبر 2، عظمت توحید کو ماننا لیکن عظمت رسالت کا انکار کرنا یا اس کے برعکس کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین بچپن آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مبلغین کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، اپنے منچ پر بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابراہیم بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے، مرحبا۔ بلال بھائی آگے، سعید، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عاصم بھائی کی زیارت ہو رہی ہے، مرحبا۔ آئیے جی، آج ہمارے ہم نام نعت خواں آئیں گے جی، ماشاءاللہ۔ سید ثاقب صاحب، مرحبا، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ عاصم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ کیسے ہیں ثاقب شاہ صاحب؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت بحمد اللہ تعالی عاشقان رسول دھوم دھام سے منا رہے ہیں، منانے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے بھی دھوم دھام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے۔ ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جی ثاقب بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے برا ہو، عقل عالم سے برا ہو، کنز مکتوم ازل میں، کنز مکتوم ازل میں، در مکنون خدا ہو، در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، اور تم
نماز جا فضا ہو، تم نماز جا فضا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو، قبل ذکر ازمار کیا جب، قبل ذکر ازمار کیا جب، رتبہ سابق آپ کا ہو، رتبہ سابق آپ کا ہو، رتبہ سابق آپ کا ہو، وہ کلس روزے کا چمکا، وہ کلس روزے کا چمکا، سر جھکا ہو کج کھلا، سر جھکا ہو کج کھلا، وہ درے دولت پہ آئے، وہ درے دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلاؤ شاہو، جھولیاں پھیلاؤ شاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے شاہ صاحب آپ کی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ صبح صبح ماشاء اللہ آپ نے جھما دیا، اللہ کرے کہ یوں ہی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم جھومتے رہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، زندگی کے آخری سانس تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ہی ہم ذکر کرتے رہیں۔ یقیناً اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری سلامتی ہے، اسی میں ہمارے لیے امن ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ اور یہاں پر ایک بات کروں مدنی چینل کے ناظرین، غلام کا کام ہی ہے آقا کی تعریف کرنا، غلام تو ہوتا ہی غلام ہے، اس نے اور کرنا ہی کیا ہے، اور آقا بھی لجپالا کہوں، سبحان اللہ۔ یہ تو دنیا میں اگر کوئی غلام بن جائے اور وہ اپنے آقا کی تعریف کرتے کرتے اس کی زبان نہ تھکے، ہمارے آقا تو ہیں ہی تعریف کے لائق، آپ کا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار جن کی تعریف کی گئی، کثرت کے ساتھ جن کی تعریف کی گئی، سبحان اللہ، ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین بچپن، سبحان اللہ، کیسا پیارا ہے، کیسا سنہری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا بلال بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی، اس وقت کچھ معجزات کا ظہور ہوا تھا، میں چاہوں گا کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو آپ کی مبارک زندگی کا چاہے بچپن شریف ہو، جی، جوانی شریف ہو، یا زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، ہر لمحہ ہی آپ کا عظمتوں والا، رفعتوں والا، سعادتوں والا، بلندیوں والا اور رحمتوں بھرا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو آپ پڑھیں، کوئی بھی گوشہ پڑھ لیں، کوئی بھی سیرت کا کوئی بھی حصہ دیکھ لیں اٹھا کے، جی، تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ نہیں ملتی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر
بلند شان و رفعت عطا فرمائی، امام الانبیاء بنایا۔ تو اسی طرح جو بچپن شریف ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ بھی آپ کے دیگر ادوار کی طرح بہت ہی عظمت اور رفتوں والا تھا، اور آپ کے بچپن شریف کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو کسی اور کے بارے میں اس طرح کبھی نہ سنا نہ کبھی دیکھا، اور وہ سن کر اور پڑھ کر کہ کیا کیا رفتیں اور مقام بچپن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، وہ پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ کس قدر عظمت و رفعت و شان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں عطا فرمائی۔ چنانچہ علماء کرام نے اس پر بہت ساری کتابیں ہیں، کئی کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں علماء کرام نے اس باب پر لکھی ہیں، اس موضوع پر لکھی ہیں، اور اس میں یوں ہے کہ 12 ربیع النور شریف کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے۔ اس معجزے میں اشارہ تھا کہ 14 بادشاہوں کے بعد ان کی حکومت مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی۔ 1000 سال سے مسلسل جلایا جانے والا آتش کدہ خود بخود بجھ گیا۔ کفار نے جو کعبہ مشرفہ میں بت رکھ چھوڑے تھے وہ منہ کے بل گر پڑے، اس میں نشانی تھی کہ کفر و شرک کو مٹانے والا تشریف لا چکا ہے۔ کعبۃ اللہ خوشی سے جھوم اٹھا کہ اسے کفار کے کفر و شرک سے پاک کر کے قبلہ بنانے والا تشریف لا چکا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت ایک نور بلند ہوا جو آپ کے اور آسمان تک وہ نور جو آپ کی پیشانی سے نکلا آسمان تک پہنچ گیا، اور دنیا میں اجالا ہو گیا، جھنڈے لہرائے گئے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جھنڈے گاڑے، اور یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ملتا ہے آپ کے دادا جی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ آپ نے خواب میں جو ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ، اور یہ بات بیان کی حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے بیداری میں 75 بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی۔ آپ اپنی کتاب میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حجر اسود کے پاس سو رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، جس کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پھر میں ایک قریشی معبر کے پاس آیا، یعنی جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے، اور بتایا کہ میں نے رات خواب میں ایک درخت دیکھا جس کی اونچائی آسمان تک اور شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس درخت سے نکلنے والے نور کی چمک دمک سورج کی روشنی سے 70 گنا زائد ہے۔ اس کے سامنے عرب و عجم سجدہ ریز ہیں، اور اس کی عظمت، نور اور بلندی میں ہر وقت اضافہ ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک لمحہ وہ چھپ جاتا تو دوسرے ہی لمحے ظاہر ہو جاتا۔ قریش کی ایک جماعت اس کی شاخوں سے چمٹی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جماعت اسے کاٹنا چاہتی ہے۔ جو ہی یہ جماعت اسے کاٹنے کے لیے قریب پہنچی تو ایک خوبصورت نوجوان نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے درخت کا پھل لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر کچھ نہ لے سکا۔ بالآخر میں نے پوچھا کہ اس کا پھل کون لے سکتا ہے؟ جواب ملا صرف وہ لوگ اس کا پھل لے سکتے ہیں جو مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ پھر خوف زدہ حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معبر کے چہرے کو دیکھا، یعنی تعبیر بچانے والے کے چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ پھر اس نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، اور ایک مخلوق اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی۔ تو یہ جب واقعہ ہوا اور یہ خواب دیکھا، اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نور کو خواب میں دیکھا وہ 12 ربیع الاول شریف بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کی روشن و منور سہانی گھڑی میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ جو معبر نے اس خواب کی تعبیر بیان کی تھی
تو وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور یوں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کے اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضور کے آنے سے پہلے ہی آپ کے دادا جان کا خواب دیکھنا، اور پھر خواب کی تعبیر اس انداز میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، حضور آ گئے۔ ثاقب بھائی کیا شعر سنائیں گے اس پر آپ حضور کی آمد پر؟ نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک نور روشن ہوا کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ جبریل امین مشرق میں ایک جھنڈا گاڑتے ہیں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوں پورے عالم میں ایک خوشیوں کا سما ہے۔ کیوں سارا عالم خوش ہے؟ آج یوں کہیں کہ فرشتے بھی خوش ہیں، آج زمین کی ہر شے خوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کے لال سبحان اللہ اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، حضور دنیا میں تشریف لائے، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کیفیت یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی کیفیت میں ہے، سجدہ فرما رہے ہیں، ربی حب لی امتی ربی اغفر لی امتی۔ یہ دعائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہیں۔ امت سے ایسا پیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ایسے پاک ہیں، انہوں نے دنیا میں آ کر ساری کائنات کو پاک کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ میرے حضور کے قدم ہی تھے کہ قدم لگنے سے اللہ نے اس زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دیا۔ آپ پہلے کی امتوں کو دیکھیں کہ وہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے، وہ ایک ہی جگہ پر نماز پڑھیں گے، ان کی عبادت کی جگہ مختص ہے، انہوں نے جو عبادت کرنی ہے اسی جگہ پر، اس کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے، حضور کے مبارک قدموں کا صدقہ ہے، مسلمان جہاں نماز کا وقت ہو مصلی بچھائیں، نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں ہی جائیں گے تو ہی نماز ہوگی، مسجد کے علاوہ نماز نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے۔ یہ کرم نوازیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو نصیب ہوئی ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے۔ اور ہم کیوں نہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیار فرماتا ہے کہ اللہ نے اس ساری کائنات کو سجایا ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ آج آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ کن کا صدقہ ہے؟ یقین کریں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آج یہ جو دریاؤں کی روانی ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ آج ہمیں سمندروں کا جوش نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آج جنگلات ہوں، یہ پہاڑ ہوں، یہ سبزہ ہو، لہلہاتے کھیت ہوں، ہوائیں ہوں، کہکشائیں ہوں، فضائیں ہوں، سورج کے اندر یہ تپش ہو، چاند کی چاندنی ہو، تاروں کا چمکنا ہو، یہ سیاروں کا چمکنا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے نہ تو سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ تارے ہوتے، نہ دن ہوتا، نہ رات ہوتی، نہ لوح ہوتا، نہ قلم ہوتا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر میں کچھ بھی نہ بناتا، میں افلاک ہی نہ بناتا۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو پھر آپ کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ کیا پتا چلا مدنی چینل کے ناظرین، حضور آئے ہیں، اصل حضور کے لیے ہی یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے۔ جبھی تو میرے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چاند چیر اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے گل کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر دیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی ہے بحمد اللہ تعالی۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو مل رہا ہے، ہماری نسلوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ مل رہا ہے، ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم اس صدقے کے احسان مند ہیں، اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کبھی غور کیا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ قادر ہے نا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں انسان ہی نہ بناتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسان بنا کر ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جملے سبحان اللہ کہ جب آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسمے باندھنے والا ہی ہوتا، سبحان اللہ۔ آپ کا امتی ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں نا، وہ محبوب کیسے ہوں گے جن کے آنے سے قبل انبیاء کرام امتوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرتے ہیں، جن کی کتابوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ اس لجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، وہ دنیا میں آئے ہیں، ہمیں یاد رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں چاہوں گا عاصم بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم پروگرام میں تشریف لائے ہیں، مرحبا کہتے ہیں عاصم بھائی کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین بچپن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی گزرا ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شاہ صاحب جی، جیسا کہ ذکر مبارک بچپن شریف کا ہو ہی رہا ہے، اور ہم کیا کریں گے، ذکر مبارک یہ تو جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ وہ آج تک ہو رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ علماء کرام نے اس پر کثیر کتب تحریر کی، تفاسیر میں حضور کے ذکر کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک کی سورہ الم نشرح میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اتنی پیاری آیت مبارکہ ہے شاہ صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کائنات میں ایسی شخصیت، ایسی ہستی موجود نہیں کہ جن کا ذکر ولادت سے پہلے بھی ہو رہا ہو، ولادت کے وقت بھی ہو رہا ہو، ولادت کے بعد بھی ہو رہا ہو، بچپن میں بھی ہو رہا ہو، جوانی میں بھی ہو رہا ہو، واہ 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 واہ۔ نبوت کا اظہار فرمانے سے پہلے بھی ہو رہا ہو، نبوت کا اظہار فرمانے پھر بھی ہو رہا ہو،
حتیٰ کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1500واں نبی پاک کا جشن ولادت منا رہے ہیں، اب بھی ہو رہا ہے۔ ایسی ہستی کائنات میں کوئی موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ تا قیامت یہ ذکر مبارک ہوتا رہے گا۔ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ شاہ صاحب، بالکل یہی بات ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہو گئی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں، اس کے بعد یوں ہوا کہ عرب شریف کا دستور تھا کہ جب بچوں کی ولادتیں ہوا کرتی تھیں تو عرب شریف میں یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ جسمانی طور پر مضبوط ہو سکیں اور ان کی جو زبان ہے وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی زبان سیکھ سکیں۔ آج بھی جو گاؤں دیہات ہیں، بالخصوص جہاں پر یہ پولیوشن وغیرہ نہیں ہے، فیکٹریاں نہیں ہیں، دھواں، گرد اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے وہ بچے ہوئے ہیں، وہاں پر پھر ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ دیسی خوراک، جی دیسی خوراک ہے۔ مجھے کل ایک اسلام بھائی ملے، انہوں نے کہا کہ میں نے 14 سے 15 سال تک کی جو عمر تھی جس میں بچہ بڑا ہو رہا تھا، کہتے ہیں اس میں نے صحیح دیسی خوراک کھائی ہے۔ آج 40 سال عمر ہوگی اور میرا معدہ جو ہے نا بچوں کی طرح کام کرتا ہے، یعنی فٹ ہوں میں بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ جب ایسی خوراک لے، ایسی فضا میں رہے، اور شہر میں تو بہت سی مسائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ رہتا ہے کہ صحت کے اعتبار سے بھی اور دوسرا لینگویج کے اعتبار سے بھی ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، اور ہماری اردو کو ہی دیکھیں، مکس اردو ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے گلابی اردو، تو گلابی اردو بن جاتی ہے۔ اسی طرح آج عرب میں بھی دیکھیں نا تو عربی بھی جو بولی جاتی ہے اب اسے عامی کا لفظ دے دیا جاتا ہے کہ یہ عامی ہے، عامی مطلب مکس ہے، اب ان کی الگ ہے، ان کی الگ ہے، ان کی الگ ہے۔ جو قرآن والی لغت ہے بولنے والے آج بھی ہیں لیکن کم، فصحا جسے کہا جاتا ہے آج بھی کم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو انتخاب کیا گیا گاؤں کا، سبحان اللہ، جو آپ ذکر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ شاہ صاحب، آپ کی بات بالکل حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے عرب شریف میں یہ بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ جی اب عرب شریف میں جب یہ خواتین لینے کے لیے آئیں جی تو کافی ساری خواتین تھیں اور اپنے اپنے جانوروں پر یہ آ رہی تھیں۔ جی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی جی جس کے دودھ خشک ہو چکے تھے، اور جس خچر پر میں بیٹھ کر آ رہی تھی وہ خچر نہایت ہی کمزور اور نحیف تھا، جو کہ سارے جو خواتین تھیں جو بچوں کو لینے کے لیے آئی تھیں ان سے پیچھے رہ گیا تھا۔ اب ہوتا یوں تھا کہ جو لوگ آتے تھے وہ امیر و کبیر اور امیر گھرانوں میں بچوں کو لینے کے لیے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے تاکہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کے بچوں کی خدمت کریں، ان کی پرورش کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام ہمیں مل جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک تو پیچھے رہ گئیں، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ پہنچی تو پھر بڑی مشکل سے ان کی قسمت جاگی، اگرچہ ان کے لیے بھلائی یہی تھی کہ سب سے آخر میں رہیں تاکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو حاصل کر سکیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑا ڈھونڈنے کے بعد کہ کوئی بچہ مل جائے تو حضور کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا اور پھر وہاں سے روانہ ہونے کے لیے، واپسی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جس خچر پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ کر سب سے آخر میں آئی تھیں، وہی خچر سارے قبیلے کی عورتوں سے پہلے اپنے گاؤں میں پہنچ گیا، اور وہاں پر خواتین نے پوچھا کہ کیا حلیمہ تم نے اپنی سواری کو تبدیل کر لیا ہے، یا اس کو ایسا کیا کھلا دیا کہ یہ پہلے جب ہم آئے تھے تو یہ سب سے آخر میں پہنچا تھا اور اب یہ سب سے پہلے پہنچ گیا ہے۔ جی تو ایک تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت تھی۔ حضور کا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنا تھا کہ ان کے خچر میں اتنی تیزی آ گئی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گیا۔ جو اونٹنی خشک دودھ کے ساتھ تھی اس کے اندر دودھ بھر آیا،
جسے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر نے خوب سیر ہو کر پیا۔ مزید حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے بچپن کے واقعات میں بتاتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے آئے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں 7 بکریاں تھیں، 7 بکریاں تھیں 7، اور بتاتی ہیں کہ نہایت ہی کمزور اور خشک دودھ والی۔ خشک دودھ والی کیا مطلب؟ مطلب ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اچھا، جس سے وہ آج کل خشک دودھ پاؤڈر کا بھی ملتا ہے خشک دودھ، جی شاہ صاحب، اللہ خیر فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تو یوں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ حضور کے قدموں کی برکت سے 700 بکریاں ہو گئیں، اور پھر جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں تو دوسرے جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ چرا دو، ہماری بکریوں میں بھی دودھ آ جائے گا۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی تو ایسی جگہ پر پانی میں حضور کے پاؤں مبارک کو لگایا گیا تھا کہ برکت والا پانی ہو تو ہمارے جانور پئیں، ان میں بھی دودھ آ جائے۔ نہ صرف حضرت حلیمہ بلکہ سارا قبیلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے فیض یاب ہوا۔ اچھا، یہیں پر ابراہیم بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کا ایک عظیم واقعہ ہے کہ جو شق صدر ہوا، میں چاہوں گا یہ بھی بتائیں کہ یہ واقعہ کیا تھا، اور پھر پلس یہ کہ کتنی مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، ہم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے بچپن کے حسین واقعات سماعت کر رہے ہیں۔ یوں تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ کامل جو ہے وہ معجزات سے بھرپور ہے۔ البتہ اس میں تھوڑا سا ایک علماء کرام نے تقسیم بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے جو اعلان نبوت سے قبل جو معجزات کا ظہور ہوا، اگرچہ انہیں بھی معجزہ ہی کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح کی زبان میں انہیں ارہاس بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی ہم معجزات سماعت کر رہے ہیں، معجزہ کہتے ہیں خلاف عادت کوئی ایسی بات جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی، یعنی اسباب کے تحت وہ واقع نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نبوت کی دلیل کے طور پر چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اور ہر نبی کے ساتھ جو ہے وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہی ہے، کیونکہ معجزہ جو ہے یہ نبی کی شرائط میں سے ہے۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے جو ہے وہ بچپن شریف سے ہی معجزات کا، ارہاس کا جو ہے وہ ظہور ہونے لگا، اور پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ بہت آگے چلا، اور پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے اس قدر کثیر معجزات ظاہر ہوئے کہ اتنے معجزات کسی اور سے ظاہر نہیں ہوئے، کسی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہر نہیں ہوئے۔ خاص طور پر جو شق صدر کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک زندگی میں علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ بعض علماء نے 3 کا قول بیان فرمایا ہے، اور بعض علماء نے 4 مرتبہ کا قول بیان فرمایا ہے کہ یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے، اس کا پہلے تو ہم مختصر اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، فرشتے حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو نکال کر سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر جو ہے وہ سینہ مبارک میں جو ہے وہ قلب مبارک کو، حضور کے دل مبارک کو رکھ کے پھر جو ہے وہ سینہ مبارک کو سی دیا گیا۔ تو یہ جو معجزہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی میں 4 مرتبہ ظاہر ہوا۔ ایک تو یہ بچپن شریف میں ظاہر ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک جوانی کی جب ابتدا تھی تب ظاہر ہوا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانا تھا، وحی کا نزول ہونا شروع ہونا تھا، تو اس وقت بھی ظاہر ہوا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے لگے تب بھی یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ تو 4 مرتبہ یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب یہ خاص طور پر بچپن شریف کا اگر ہم ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو شق صدر کا واقعہ ہے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضور کا بچپن کا عالم تھا، اور معجزات اور جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہی تھے۔ نبی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر میں برکتوں کا جو ہے وہ ایک سلسلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے، یعنی وہ ایک عالم یہ تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ بہت جلدی حضور نے اٹھان لی ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپنے میں بہت جلدی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ
परवान चढ़े हैं, आम बच्चों से बहुत जल्दी परवान चढ़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा से ये फरमाया था कि मैं जो है वो अपने रज़ाई भाइयों के साथ, जो है अपने रज़ाई भाई के साथ, और रज़ाई बहन भी थी, तो मैं उनके साथ ये बकरियां चराने के लिए जाते हैं, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। तो इजाज़त लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बकरियां चराने के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। अच्छा, ये बात ज़हनशीन रखिए कि हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये बयान फरमाया है कि अल्लाह के तमाम अंबिया ने बकरियां चराई हैं। उसकी हिकमत वो ये बयान करते हैं कि बकरियां चराने में दिलों की नरमी का जाहिर होना होता है कि जानवरों के साथ नरमी, शफकत, मोहब्बत जो है वो उसका सिलसिला होता है, क्योंकि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने आगे चलकर उम्मत को लेकर चलना होता है, तो उनके अंदर मजीद रहमत और शफकत मजीद पैदा हो, इसलिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को पहले जो है वो बकरियों के साथ और जानवरों के साथ मानूस किया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जंगल में तशरीफ ले जाया करते थे, और वहां भी कई मौजज़ात जाहिर हुए, कई इरहास जाहिर हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। आपके रज़ाई भाई बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जगह पर तशरीफ ले जाते थे, तो जहां भी हुजूर चलते थे बादल आप पर साया किए हुए रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जगह पर तशरीफ ले जाते थे तो वहां सब्जा उग आता था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर किसी कुएं के पास तशरीफ ले जाते, उसका पानी नीचे होता, तो सरकार के जाते ही वो पानी ऊपर आ जाया करता, गोया हुजूर के इस्तकबाल के लिए बढ़ाता था। बकरियां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर होती, बकरियां सजदा करती नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। तो इस तरह के कसीर मौजज़ात और इरहास नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन के जो है वो किताबों के अंदर मौजूद हैं। अब एक मरतबा का वाक़या यूं हुआ कि आपके रज़ाई भाई मौजूद थे, और उस वक्त में जो है वो एक इंतहाई सफ़ेद कपड़ों के अंदर जो है वो 3 अफराद, वो हकीकत में फरिश्ते थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाकर हुजूर के सीने मुबारक को चाक किया। ये वही शक़ सदर का वाक़या था। तो वो डर के मारे जो है वो अपने घर की तरफ भाग गए। तो ये मुबारक जो मामला था, मुबारक दिल को निकाला गया, फिर उसे धोया गया, और फिर जो है वो एक फरिश्ते ने ये अर्ज की कि अगर शैतान का कोई हिस्सा होता भी तो बस यही था, वो चीज़ निकाल कर फिर दिल मुबारक को धोकर फिर से रख दिया गया। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल को, सीने मुबारक को जो है वो सी दिया गया। अब वो जो रज़ाई भाई थे हुजूर के, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मामले को देखने के बाद हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचे, और इंतहाई घबराहट के आलम में उन्होंने ये अर्ज़ किया कि मेरे जो भाई हैं उन्हें कुछ लोगों ने आकर उनके सीने को चाक कर दिया है। तो वो हज़रत हलीमा सादिया बड़ी घबराहट में अपने शौहर के साथ वहाँ पहुंची, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। चेहरे मुबारक का जो रंग था वो तब्दील था, और जो है वो अर्ज गुजार हुई कि क्या हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या इरशाद फरमाया कि इस तरह मामला हुआ है। तो वो खौफज़दा हो गया कि अल्लाह जाने पता नहीं क्या मामला है। तो इख्तिसार के साथ ये बयान करूंगा कि फिर उसके बाद वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा के पास छोड़कर चले गए थे। लेकिन इसकी हिकमतें जो है वो उलमा ने बयान की हैं। अच्छा, यहाँ बाज़ जो है वो लोग कहते हैं कि जनाब ये एक रूहानी मामला था, एक जो है वो विजदानी आलम था, या जो है वो ख्वाब मामला फरमा रहे थे ना, मैं चंद चीज़ें मैं नोट कर रहा था। जैसे आपने बकरियां चराने के हवाले से गुफ्तगू फरमाई, तो हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हल्की बात करना, ये तो इस पे उलमा ने सख्त कलाम किया हुआ है। बाज़ तो ज़हनों में माज़अल्लाह आता है, या बाज़ों ने कहा कि सिर्फ बकरियां चराने वाले थे। नहीं 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 नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बकरियों को शफकत फरमाई है तो मेरे आका वो हैं जो अर्शों पर भी गए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि अगर बकरी पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत है, हाथ मुबारक फिरा है, शफकत फरमाई है, तो हाथ ये अगर उठा है तो जन्नत में भी पहुंचा है। अंगूरों के खोशे तक ये हाथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुंचा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो की मुबारक जात तो वो है, अगर बकरियों पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत फरमाई है तो हमें ये शान क्यों नहीं नजर आती भाई? हम ये क्यों नहीं सोचते? नबी पाक अलैहिस्सलाम तो यूं नमाज की हालत में अगर मुबारक सर उठाते हैं तो अल्लाह किबले को तब्दील फरमा देता है। हुजूर हाथ उठाते हैं तो बारिश बरसना शुरू हो जाती है। हुजूर हाथ उठाते हैं तो बारिश रुक जाती है। हुजूर हाथ उठा के इशारा फरमाते हैं सिर्फ मदीने पाक पे कि जहां हुजूर तशरीफ फरमाए उस इलाके में बारिश नहीं, गिरदो नवाह में बारिश हो रही है। हुजूर हाथ उठाएं, हाथ किसी मरीज पर फेर दें, वो शिफायाब हो जाता है, टूटी हड्डियां दुरुस्त हो जाती हैं, निकली आंखें दुरुस्त हो जाती हैं, बीनाई लौट आती है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, शिफाएं मिल जाती हैं। शिफाएं तो शिफाएं जिंदगियां मिल जाती हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान हमें क्यों नजर नहीं आती? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं?
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کوئی ایسا جملہ اختیار کرنا، جو جملہ اپنی زبان سے نکالنا جو حضور کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے، کفر میں جا کر پڑے گا۔ ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ہم نے تو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کل ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے، ہم وہ شانیں بھی بیان کریں نا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کوئی اور نہیں ہے کہ جسے یہ شان نصیب ہو، یہ صرف میرے آقا مولا ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت میں رف کی بھی رفتار ختم ہوئی، اس سے آگے میرے آقا اپنی نبوت کی رفتار کے ساتھ چلے، ادن منی یا محمد، ادن منی یا محمد، ایسی شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورہ کا تاج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ معراج کی رات جنت کی سیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جہنم کا مشاہدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے، ابو بکر کو فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، کہ عشرہ مبشرہ جو صحابی ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، ان کو جنتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ شانیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ میرے حضور چاہیں تو کسی کے لیے کچھ بھی حلال فرما دیں۔ مینڈا اگر کسی نے بکری ذبح کر دی وقت سے پہلے، حضور نے ان کو اجازت دے دی، تیری قربانی ہو جائے گی، کسی اور کے لیے حکم نہیں ہے، کسی کے لیے کنگن پہننے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو حضور اجازت دے دیں تو یہ حضور کی شان ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار ہے، جسے چاہیں وہ عطا فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا نا کہ تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، تیرے جیا سوہنا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، مینوں تے بس نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، مینوں تے بس نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، گودی چلے کے سرکار لو سوہنے نبی ونٹھار لو، آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں، آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور شعر ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا، آپ فرماتے ہیں بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ یہ ہے ذہن میں آپ کے شعر؟ چلیں انشاءاللہ آپ جب تک اس کو سرچ کریں انشاءاللہ آپ سے یہ شعر لیتے ہیں۔ اچھا ایک بات یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ تو ہم نے کچھ سنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ حضور کی شان وراء الورا ہے، ہماری عقلوں سے بھی ورا ہے، بلکہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا تھا، اے ابوبکر میری حقیقت کو رب کے سوا کسی نے جانا ہی نہیں ہے، ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم بھی کچھ فرمایا۔ آپ نے بجا فرمایا، اصل میں دیکھیں کسی عاشق رسول سے تو ایسی سوچ متصور نہیں ہو سکتی، یہ عجیب سوچ ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت بیان ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو جو ہے نہ جانے کیوں وہ شان جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے، یہ ان کے دماغ کا فطور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، حضور کو شان و عظمت دینے والا ان کا پروردگار جل جلالہ ہے۔ تو اگر اس میں دیکھا جائے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے معاملے کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کھاتے پیتے بھی تھے، چلتے پھرتے بھی تھے، حضور نے نکاح بھی فرمایا، اور یہ ایسی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی بات ہوتی ہے۔ میں یہاں ابراہیم بھائی میں یہاں پر یہ سوچ رہا تھا جب آپ شک صدر کی بات کر رہے تھے نا، میں یہ سوچ رہا تھا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے؟ شک صدر کا واقعہ دیکھیں نا، یہی کسی سینہ کا سینہ مبارک کو چیر، چاک کیا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا اور پھر سی دیا گیا۔ حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، سرکار بیہوش نہیں ہوا، مکمل بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں نارملی اگر کسی کو تھوڑا کٹ بھی لگانا ہو تو بیہوش کرنا پڑتا ہے، جگہ سن کرنی پڑتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے ہیں،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا دل مبارک کو. یہ روحانی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. جبھی تو حضرت حلیمہ گھبرا کر جب وہ آئیں اور جا کر دیکھا، اور فوراً پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ روحانی نہیں تھا، یہ حقیقت تھا. لاؤ نہ پھر کوئی ایسا جس میں اتنی طاقت ہو، اس میں سکت ہو. یہ میرے آقا کی ہی شان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہو، سینہ مبارک چاک کیا جائے، دل مبارک نکالا جائے، پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو، دیکھ رہے ہوں. اس سے پتہ کیا چلا کہ تیرے جیا سوہنا نبی، تیرے جیا سوہنا نبی، لبت تاج ہووے کوئی، مینوں تے بسے نا پتا، تیرے جیا کوئی نہیں. ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، تیرا ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی حق ہے کہ ہے عبد الہ اور عالم امکا کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جاں فضا، حیرت نے جھنجے لا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجے لا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ سبحان اللہ. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جہاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور پھر میرے آقا کا حسین بچپن، سبحان اللہ. میرے آقا کے یہ جو واقعات بیان کی جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین بچپن کے ہیں. جی ہاں، حضور دنیا میں تشریف لائے تو یوں نور کا ظہور ہوا. حضور ابھی بچپن میں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے حال پر رحمت کی نظر فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ امن اور سکون لائے. عاصم بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وجود مسعود ہے، میں چاہوں گا ان کی جو برکتیں ہیں، کچھ برکات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائیں. سبحان اللہ. شاہ صاحب، جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب نے اپنی کفالت میں لیا تو اس کے بعد ان کے گھر میں کچھ چیزیں ظاہر ہوئیں جی، جن کو بیان کیا گیا کہ ایک تو ان کے بچے جو بھی چیز کھاتے تھے ان کا پیٹ نہیں بھرا کرتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو برکتیں عطا فرمائی اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمانا، دودھ وغیرہ پینا، تو اس کے بعد ان کے بچوں کو سیر حاصل ہونا شروع ہو گیا، یعنی ان کا پیٹ بھرنا شروع ہو گیا. پہلے وہ کھاتے پیتے تھے لیکن پیٹ نہیں بھر پاتے تھے ان کے. ایک واقعہ یوں ظاہر ہوا کہ مکہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو قبیلے والے ابو طالب کے پاس آئے کہ تم دعا کرو، تم کعبے کے متولی ہو، تم دعا کرو کہ بارش ہو جائے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ لے کر کعبہ معظمہ میں لے گئے. وہاں پر حضور کو ایک جگہ بٹھایا اور خود دعا میں مصروف ہوئے. جب دعا کرنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچپن شریف میں انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ فرمایا تو بادل برسنے لگے. حضور کی برکات ایسی ظاہر ہوئیں. اسی طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آپ تھے تو قبیلے والوں نے دیکھا کہ آپ کی بکریاں بھی بڑھ رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ 700 سے 700 تک ہو گئیں. جی.
ان کے گھر میں خوب برکتیں ہونا شروع ہو گئیں، گھر میں روشنی شروع ہو گئی۔ پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں کیا چیز جلتی ہے جو پورا پورا گھر روشن رہتا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی بچہ میرے گھر میں تشریف لایا ہے، میرے گھر میں یہ انوار و تجلیات کی وجہ سے روشنی ہو رہی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اسی طرح جب قبیلے والوں نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں برکتیں ہو رہی ہیں، بکریوں میں برکتیں ہو رہی ہیں، آپ کے بچے خوب برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور یوں یہ بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچپن شریف میں بکریاں چراتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ گئے، تو ایک بکری آئی، حضور کے قدموں میں سر رکھا، آپ کی پیشانی شریف کو بوسہ دیا اور پھر واپس چلی گئی۔ جب قبیلے والوں نے یہ برکتیں دیکھ لی تھیں تو آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حلیمہ اس بچے کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرماؤ، ہمارے کمزور جانور ہیں، ان کے لیے بھی کچھ ہو جائے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تالاب کے پاس لے گئیں اور تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈال دیے۔ اس کی برکات یہ ظاہر ہوئیں کہ قبیلے والوں کی جتنی بھی بکریاں تھیں، بھیڑ تھے، دمبے تھے، جانور جتنے بھی جانور تھے، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکت ڈال دی کہ وہ تندرست و فربا بھی ہو گئے، اور دودھ سے ان کے تھن بھی بھر گئے، جس سے ان کے گھروں میں اچھا گزر بسر ہونے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین بچپن میں یوں بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ کتنا حسین بچپن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فضولیات میں حضور نہیں جا رہے ہیں، اپنا ٹائم وہاں پر صرف نہیں فرما رہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ لمحہ یوں کہیں کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی معرفت میں ہی بسر ہو رہا ہے۔ ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیوں نہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گائیں، کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں، اور کیوں نہ حضور کے جشن منائیں، کیوں نہ حضور کی آمد کے ترانے پڑھیں، اور کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کسی بھی طریقے سے کریں۔ مجھے یہاں پر امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دو باتیں حضور کی شان میں نہ کہنا، حضور کو نہ کہنا، ایک خدا نہ کہنا، دوسرا خدا کا بیٹا نہ کہنا۔ شان بیان کرنا، اس شان میں جو کہہ سکتے ہو کہنا، حضور کی جتنی چاہے مرضی ہے شان بیان کرنا، دو باتیں، خدا نہ کہہ دینا اور خدا کا بیٹا نہ کہنا۔ بقیہ جیسے دیگر لوگوں نے خدا کا بیٹا بھی معاذ اللہ بنائے، ایسی اقوام بھی گزری کہ نبی پاک اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو خدا کہنے والے بھی تھے معاذ اللہ، پھر غیر خدا کو خدا بنا دیا۔ اس سے منع کیا، خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، بقیہ حضور کی شان بیان کرنا۔ وہ کہا نا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضور کی دربار کے ثناخواں ہیں، آج ہم یہاں پر نعت سن رہے ہیں، نعت پڑھتے ہیں تو مچل جاتے ہیں، دل جھومنے لگ پڑتا ہے۔ آپ ذرا تصور باندھیں مدنی چینل کے ناظرین، کتنا حسین منظر ہوگا جب حضرت حسان بن ثابت کہتے ہوں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور سامنے حضور تشریف فرما ہوں گے، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو کسی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور حضور سامنے تشریف فرما ہوں گے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسے لگتا ہے اللہ نے آپ کو سارے عیب سے مبرہ پیدا کیا ہے، کوئی عیب آپ میں نہیں رکھا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اے جان نہیں بولن دی، یہاں تو حضور کا مثل ہی کوئی نہیں۔ اور پھر کہا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے جیسے آپ چاہتے گئے ویسے ویسے آپ کا رب آپ کو بناتا گیا۔ تیرے تو وصف میں تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف میں تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہم نے دھوم دھام سے منانا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیکیج ہے ہمارا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام 1500واں نبی پاک کا میلاد ہے میں حاضر ہیں، اور سیگمنٹ ہے ہمارا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ سبحان اللہ۔ اس سیگمنٹ میں آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہم ایک آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام ان کی پاکی بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو، اور امت پر یہ اس کو بیان کرتی ہے، امت پر لازم حقوق اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح عبادت کو بیان کرنے پر یہ آیہ مبارکہ مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں امت کے اعمال پر گواہ بنایا، اہل ایمان اور اہل اطاعت کو خوشخبری دینے والا، اور کافروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ اور رسول کی نصرت و حمایت اور تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ پاک کی پاکی بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ غور تو کریں پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، اس آیت مبارکہ میں پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطالبہ کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا مطالبہ، پھر اس کے بعد فوراً ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو بیان کیا گیا۔ اب تصور غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، یہ تعظیم کون بیان فرما رہا ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے؟ کیسے تعظیم کرنی ہے؟ اللہ اکبر، خود میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ کی یعنی اس رسول کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ اکرام کو، پڑھیں نا صحابہ اکرام کی زندگیوں کو، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جب ابھی اسلام قبول نہیں کیا تو جاسوس بن کر جب آئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا عمل کیا کرتے ہیں مسلمان، کہ ہمارے بادشاہ اپنے بڑے بڑے محلوں میں ان کا نام لیتے ہیں، نام سن کر ہی کانپ جاتے ہیں، آخر ان میں طاقت کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں۔ جب انہوں نے چند دن رہنے کے بعد واپس جا کر اپنے بادشاہوں سے کہتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، کسی صورت بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، کیسر و کسریٰ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں گیا، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اپنے نبی کی کرتے ہیں، اتنی تعظیم کوئی کسی کی نہیں کرتا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ ان کا نبی جب وضو کرتا ہے تو وضو کے قطرے بھی زمین پر نہیں گرتے بلکہ صحابہ کے ہاتھوں پر گرتے ہیں۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ ہاتھوں پہ ملتے ہیں، اپنے جسموں پہ مل کے برکت مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں، اور جب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کہتے ہیں، ہر ایک کی جستجو ہوتی ہے، مضمون ہے کہ ہر ایک کی طلب، تمنا، جستجو یہ ہوتی ہے کہ یہ کام میں کروں، اور فوراً تعمیل کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہیں صحابہ کرام، ایسی تعظیم
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی کہ حضور لب سے کچھ بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ جانے ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم تو فرمائیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت کو، میرے آقا کے مقام کو، مقام نبوت کو، مقام رسالت کو اللہ کرے ہم صحیح معنوں میں سمجھیں، دل و جان سے مانیں، اور بحمدللہ مسلمان مانتے بھی ہیں، مسلمان سمجھتے بھی ہیں۔ اللہ کرے اس مقام کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو، پیاری اداؤں کو لے کر آئیں، تاکہ ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے، ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کچھ تاثرات ہیں، تاثرات لیتے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، مرحبا۔ 1447 ہجری جو ہے یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد 53 سال ہمارے آقا نے مکہ المکرمہ میں گزارے، اور پھر اس کے بعد ہجرت کا آغاز ہوا، اور ہجرت کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے، ولادت سے لے کر اب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ 1500 سال اس سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اور دنیا کے سب سے بڑے ادارے OIC، جہاں پوری دنیا کے 58 ملک مسلمان نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ اس سال چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ یوم ولادت ہے، تو پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں اس دن کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اہتمام کیا جائے۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی نے جو اس مرتبہ نیت کی ہے کہ ولادت کا تحفہ 1500 مسجدوں کا دیا جائے گا، میرے شیخ طریقت نے یہ بڑا عظیم تحفہ ہے۔ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا، انس و جن فرشتے حور ہو۔ جب 12 ربیع اول آئے گا تو یہ 1500واں یوم ولادت ہوگا مالک دو جہاں کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا ہی ان کے لیے وجود میں آئی، اور مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا دن نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، الحمدللہ ابھی 1500واں سالہ جس نے عید میلاد النبی آ رہا ہے، الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے سے بڑھ چڑھ کر دھوم دھام سے بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں تمام عالم اسلام کو جس نے عید میلاد النبی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 1500 سالہ جس نے عید میلاد النبی دھوم دھام سے بنائیں، خوب اپنا نذرانے پیش کریں، اور روزانہ درود و سلام پڑھنے کی کنٹینیو روٹین بنا لیں۔ رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی شادی سجانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بچڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے
آئے ہیں، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، سونوں کے لذا پانے کریم سی نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ خان اسلامی بھائی سے بھی یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ کیا بات ہے، بڑے پیارے انداز میں آپ نے سنائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میری نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ۔ جزاک اللہ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ میں ہوں غلام محمد اتاری توسہ شریف سے، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ 1500واں یہ میلاد شاہ ابرار ہے۔ کیا بات ہے، امید ہمارے نعت خوان اسلام بھی نوٹ کر رہے ہیں سید صاحب، ماشاء اللہ۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے فرمائش ہے کہ ہمیں کلام سنا دیں۔ مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے آپ کو کلام ذہن میں یہ والا؟ مرحبا، چلیں ایک اور لیتے ہیں کال۔ نعت خواں سے عرض یہ ہے کہ یہ کلام سنا دیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ واہ جی انشاءاللہ، مرحبا۔ یہ کلام پشتو میں بھی ہے نا، جس کی فرمائش ہے واہ واہ سمرخ ستا نبی سلطان دے۔ چلیں جی لیتے ہیں ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا سے بات کر رہا ہوں۔ میری نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین و ایاکا۔ مرحبا مرحبا، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو نہ سنا دیں۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی۔ آمین آمین جی انشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میں ہوں احمد عیان اتاری توسہ شریف سے، یہ والا کلام سنا دیجئے۔ چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا۔ مرحبا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں، ایس ایم ایس لے لیتے ہیں جی۔ کلام سنا دیں۔ مرحبا مرحبا، سبحان اللہ جی۔ چلیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ بھائی، مجھے یہ نعت سنا دیں، بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ میرا نام شجاع حسین ہے، میں گجرانوالہ سے ہوں۔ آ گئے سرکار، یہ کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ میں جہاں میں، تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے بحمد اللہ تعالی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ آپ کا سیگمنٹ بہت اچھا ہے۔ کچھ کال ہے ہمارے پاس تو کال بھی لے لیتے ہیں جی۔ پروگرام 1500واں نبی پاک کا میلاد ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ میرا ثاقب شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بچپن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش سب سے پہلے کس نے کی؟ چلیں جی انشاءاللہ یہ سوال ہم ابراہیم بھائی سے انشاءاللہ یہ سوال لیں گے۔ ابھی ہم فیس بک کے ناظرین کے کمنٹس بھی ساتھ ساتھ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ساتھ ہی سید ثاقب صاحب سے انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ ماشاءاللہ رومان بھائی
روزانہ ہمیں میسیج کرتے ہیں. آج بھی ماشاءاللہ رومان بھائی کا میسیج آیا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے جی. میرے بڑے بھائی کا نام ہے یہ کیا انہوں نے کہا جی. چلیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا خوف یہ کبھی رکھیں جی. انشاءاللہ آپ نے اچھے موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے. اللہ پاک کا خوف انشاءاللہ ہم لیتے ہیں. رومان بھائی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے کیا سبق ملتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے عاصم بھائی سے انشاءاللہ. چلیں جی. میری گزارش ہے کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. یہ ہیں جی ہمارے محمد محسن قریشی. مرحبا کہتے ہیں جی. محمد نواز بھای ریگولر ہمیں میسیج کرتے ہیں. محسن بھائی کا بھی ماشاءاللہ میسیج ہمیں آتا رہتا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو جی. کلام سنا دیں مدینہ یاد آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ذیشان خان ہے جی ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مدینہ پروگرام بہت شکریہ جی آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. دیگر عاشقان رسول کچھ حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں, کچھ اور دعاؤں کا بھی کہہ رہے ہیں. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. ایک میسیج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں اور آپ سب کو بھی دیکھ رہے ہیں. امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سب کو سلامت رکھے. اچھا جی یہ والا کلام سنا دیں. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جی کچھ یہ تو کلام سنا بھی دیا آپ نے, کچھ کلام شامل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی آ گئے نبی, نور سے سجا عرش کبریا, نور سے سجا عرش کبریا. آ گئے نبی آ گئے نبی. پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی شاندار, پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی شاندار. ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار, ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار. ہر طرف سما کیف سے بھرا, ہر طرف سما کیف سے بھرا. آ گئے نبی آ گئے نبی, نور سے سجا عرش کبریا, نور سے سجا عرش کبریا. آ گئے نبی آ گئے نبی. چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا لایا. آقا کا میلاد آیا, اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش خوش سارے سارے شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے ان سے ہی تو نور پایا پایا آقا کا میلاد آیا ان سے ہی تو نور پایا پایا آقا کا میلاد آیا مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بولوا رہا ہے مدینے والا ہی بولوا رہا ہے پشتو کلام کے بھی دو شعر سنا دیں آپ فرماتے ہیں زین واہ واہ سمرخ ہے واہ واہ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے واہ واہ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ گئے پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے واہ 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 کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے خیستان نبی سلطان دے واہ واہ سمرخ زمان نبی سلطان دے ہمارا شامل ہو گیا اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں یوں ہی حضور کے عشق میں مچلاتا رہے اللہ پاک اللہ کرے یہ دل حضور کی محبت میں ہی دھڑکے یہ دھڑکتا ہے ہی ہے اس نے دھڑکنا ہی اس کا کام ہی دھڑکنا ہے اللہ کرے حضور کی محبت میں دھڑکے آنکھ بھی بہتی ہے نا آنکھ سے بھی آنسو رواں ہو جاتے ہیں اللہ کرے حضور کے عشق میں یہ آنکھیں بہیں یہ آنکھ اس آنکھ کا کرنا ہی کیا ہے کہ جب تک حضور کے عشق میں نہ یہ تڑپے اللہ کرے کہ حضور کا دیدار ہو ان آنکھوں سے حضور کے مدینے کا دیدار ہو ان آنکھوں سے حضور کی سنتوں کو دیکھیں حضور کے دین پر چلیں اللہ کرے ایسی سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائے یہاں پر فیس بک پہ مجھے کمنٹ آیا ہے جب میں نے کمنٹ پڑھا تو ایک کیفیت تھی میں چاہوں گا کہ میں اپنے فیس بک کے ناظرین سے بھی شیئر کروں ہمارے بلال گوندل بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی ماہ میلاد کا آنا مبارک ہو بہت شکریہ کہہ رہے ہیں جی سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف میں
جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت تھی؟ آپ تصور کریں، حقیقت تو یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب ماں یا باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو اس وقت تو کیفیت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، ابھی 5 یا 6 سال کی عمر مبارک ہے، ابوا کا مقام ہے، وہاں آپ کی والدہ بخار کی کیفیت میں ہوتی ہیں، اور پھر آپ دنیا سے جب رخصت ہوتی ہیں کیا کیفیت ہوگی، یہ ذرا تصور ہی بندہ باندھتا ہے تو کیفیت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیق ماں جب اس دنیا سے جاتی ہیں، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو بھی اور پھر اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے تدفین بھی فرماتے ہیں وہیں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر، مزار پر انوار پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے فیضان سے اللہ تعالیٰ اس امت کو مستفیض فرمائے۔ یقیناً سوچ کر ہی بندہ ایک دفعہ دل پہ ہاتھ جاتا ہے کہ کیا کیفیت ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا۔ ماں تو ماں ہی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ حضور کو تو رلانے والوں نے بہت مرتبہ رلایا، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب رخصت ہوئی تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو۔ اور یہ پھر ایک مرتبہ نہیں ہے، کئی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام سے گزرے ہیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے، ہم بھی رو پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کو اکثر یاد بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ عاصم بھائی، سوال غالباً یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں کیا عادات و اطوار وغیرہ اس حوالے سے تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے بچپن کی بارے میں فرماتی ہیں کہ جب میں لے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کی طرح نہ چیختے تھے نہ روتے تھے، کیونکہ یہ تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ نہ حضور چیختے تھے نہ روتے تھے، بلکہ نارمل رہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں کبھی بھی کھیل کود میں مشغول نہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بچے کہا کرتے تھے کہ آئیے ہمارے ساتھ کھیلیے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں ہی ارشاد فرماتے کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسین بچپن، سبحان اللہ، کمال کا ہے۔ کال لیتے ہیں، کال ہے ہمارے پاس۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے۔ اچھا، میری ایک سوال ہے، بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کن کن صفات کو دیکھ کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے؟ جی ابراہیم بھائی۔ جی شاہ صاحب، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہیں ہی سراپا نور۔ حضور کے چہرے کو دیکھیں، حضور کی گفتگو سنیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر عمل، حضور کا چلنا پھرنا جو ہے وہ تھا ہی ایسا کہ بے اختیار محبت ہو جاتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک انداز ہی ایسے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے جداگانہ پیدا فرمایا ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھائے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے۔ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم زمین پر ضرور تشریف لائے ہیں، لیکن محبوب جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو جو بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، جو بھی نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو کو سنتا تھا، جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرتا تھا، وہ بے اختیار حضور سے محبت کرتا تھا۔ کیا بات۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو یہ گواہی دی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کی ایسا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کے چہرے مبارک کی زیارت کر کے ہی کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے، تو اس چہرے مبارک کی زیارت کر کے کیسے محبت نہ کرے کوئی؟ یہ اللہ کے محبوب کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا اور اس کا کیا مطلب ہے، ارشاد فرما دیجیے۔ جی ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفاتی نام کثیر ہیں اور ان کی کوئی حساب نہیں۔ ویسے تو مشہور تو 99 ہیں، لیکن سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے سینکڑوں نام تخریج فرمائے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ جو اس میں ذاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، وہ دو ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ یعنی کتب سابقہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام گرامی
احمد آیا ہے، اور آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام محمد رکھا، اور اس کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ واہ 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 واہ، صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی بات چلی تھی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیوں کے معجزات، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے مبارک ہاتھ، یہ ہاتھ جب کسی بیمار پر پڑھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کی کیفیت میں اپنا ہاتھ بلند فرماتے ہیں، پھر ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ عمل دیکھا تو نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ تھی، کیا حکمت تھی؟ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا میں حکمتیں، اور ہزارہا حکمتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں پوشیدہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میری نگاہ جنت میں گئی، اور میں نے انگور کے خوشے کو دیکھا، میرا دل کیا کہ میں تمہارے لیے توڑ کے لاؤں، میں نے ہاتھ بلند کیا، انگور کے خوشے تک میرا ہاتھ پہنچا، اور پھر اس وجہ سے نہیں لایا کہ ساری زندگی تم کھاتے رہتے تو یہ خوشہ تم سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ آپ تصور کریں میرا اور آپ کا ہاتھ اٹھے تو جہاں تک ہماری ہائٹ ہے بس ادھر تک کی ہاتھ بلند ہوتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کا، در یتیم کا، محبوب پروردگار کا، محبوب رحمان کا، محبوب خدا کا ہاتھ اٹھے تو وہ تو جنت تک پہنچتا ہے۔ جنت ہے کہاں پر؟ کتنی بلند ہے، ساتوں آسمانوں پار جنت ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اللہ نے ایسی طاقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ یہ تو چلیں جوانی کی کیفیت ہے نا، آپ بچپن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھیں، حضور مہد میں ہے، پنگوڑے میں ہے، انگلی اٹھتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا نا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے وہ سراپا نور تھے، اور یہ کھلونا نور کا، وہ سراپا نور تھے، اور یہ کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچپن شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی اٹھے تو چاند بھی ادھر جھک جاتا ہے، چاند بھی ان کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کیا کمال اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں رکھا ہے، کتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کتنے اختیارات اللہ پاک نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے با اختیار نبی کا، جنہیں تو نے اختیار عطا فرمائے ہیں، تیری عطا سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات رکھتے ہیں، تو نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ رب مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ ایسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری کثرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، حوض کوثر کے مالک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے مالک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جسے چاہیں جنت عطا فرما دے، جسے چاہیں جنت نہ عطا فرمائے، جسے چاہیں جو مرضی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تو منع ہے ہی نہیں ہے، جو آیا ہے حضور کی بارگاہ میں اس نے پایا ہے، کیا کیا خیرات لے کر گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دیہات کا رہنے والا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وادی میں جو بکریاں لے جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مزاح فرماتے ہیں؟ میرا آقا فرماتے ہیں میں مزاح نہیں کرتا، میں مذاق نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تم ساری لے جاؤ، وہ سارا ریوڑ لے کر گیا۔ اچھا وادی کس کو کہتے ہیں؟ جو
پہاڑوں کے درمیان ارد گرد جب پہاڑوں دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہے اسے وادی کہا جاتا ہے. جتنی بکریاں تھیں وہ ساری لے کر گیا اپنے قبیلے والوں کو, کہتا ہے جاؤ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو, وہ تمہیں اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے, پھر دوبارہ کچھ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی, اتنا تو عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد خوب دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہے, 1500واں جشن میلاد ہے. میری اور آپ کی تیاری کیا ہے اس پر بھی ہم غور کر لیں. آئیں آج نیت کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین اداؤں کو اپنانے کی. آج ضرورت بھی اسی بات کی ہے, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پیارے آقا کی حسین اداؤں کو اپنائیں اور عشق کی بات کریں, عشق والوں سے ہی سیکھیں. ہم بے ادب نہیں ہیں بحمدللہ اور نہ ہی بے ادبوں کے ساتھ ہیں. ہمیں اللہ ادب والوں میں ہی رکھے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں پیارے آقا کی اداؤں پر عمل کرنے والے بنے. اللہ ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دانستہ غیر دانستہ طور پر ہونے والی ساری خطاؤں سے اللہ پاک درگزر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا رسول اللہ. آقا دل کو راس بھی تم ہی ہو, غم شناس بھی تم ہی ہو, دل کی آس بھی تم ہی ہو, دل کے پاس بھی تم ہی ہو. حشر میں عطار آئے, آپ ان پہ رحم کھائے, اپنے دامن میں چھپائے, اپنے دامن میں چھپائے, اور رب سے بخشوائے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ,